واشنگٹن لینگر کے ساتھ میں ہوں خواجہ شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب یہ ساری کہانی میں مطلب جو پاکستان کی پہلے ایک یہ قسم کا ایک وہ نیریٹو تھا کہ جی عمران خان نے جو ہے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا, امریکہ کو ناراض کر دیا. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں ایک شام اوفینسو لانچ کیا گیا اور ایسے لگا کہ جی اب تو وہ بائیڈن کے ساتھ بھی ان کی تصویریں گئی, سارا کچھ ہوا کہ جی اب تو تھوڑے سے تعلقات امپروو ہوئے, تعلقات امپروو ہوئے, مگر اب اس سے بھی زیادہ سخت اور پاکستان اسپیسیفک قسم کے اسٹیٹمنٹس آ گئے. آپ کو ڈیمارچ کرنا پڑا. بات یہ کہ اس کا عمران خان یا بلاول بھٹو سے تعلق نہیں ہے, پاکستان کی ڈومیسٹک پارٹی سے کوئی تعلق. ایگزیکٹلی. اور میں سمجھتا اس بات کو عمران خان نے بھی نہیں سمجھا. ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اگر ہم ڈونلڈ والے مسئلے کو پریس کریں گے, ہم پریشر ڈالیں گے تو امریکہ میری بات مان جائے گا. اور پاکستانی حکومت نے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی سمجھا. جس بات کو ہم دونوں نہیں سمجھ سکے یہ دونوں, وہ یہ تھا کہ ان کو نہ عمران خان سے ان کا تعلق ہے نہ پی ڈی ایم سے تعلق ہے. وہ اس وقت پاکستان کو اگنور کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ایسے اس میں نہ عمران خان میٹر کرتے ہیں نہ دوسرے. نہیں, وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو مطلب یہ کہ سر جیسے جب بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں نا, وہ اگر 40 ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں تو جہاں سے سب سے زیادہ پروفٹ ریونیو آ رہا ہوتا ہے وہ بڑا ڈبہ ہوتا ہے. بھائی آپ دیکھیں نا, پھر چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں جہاں سے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا مجبوراً, لیکن انہوں نے کسی زمانے میں آپریشن کھول دیا تھا تو اب چل رہا ہے, لیگیسی آپریشن ہے. تو پاکستان کی اب جو پوزیشن ہے وہ لگ بھگ ویسی ہوتی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک آپریشن ہے جو یہاں کے بڑے سرکلز میں ڈسکشن میں اب میٹر نہیں کرتا. وہ چلتا رہے, اس کے وہ بند بھی نہیں کریں, بند بھی نہیں کر رہے, لیکن اس کو سائڈ پہ رکھیں, اس کو سائڈ پہ رکھیں گے. ویسے ایک بات بتا دوں, آپ نے پروفٹ کی بات کی تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو دوسری اسٹیٹمنٹ جس کی میں بات کر رہا تھا اس کو فیکٹ شیٹ ایشو کرتے ہیں, اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بھارت اتنے طیارے خرید رہا ہے اور جو طیارے خرید رہا ہے اس سے امریکہ میں 1 ملین لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکتا ہے. اس میں باضابطہ وائٹ ہاؤس کے جو ڈاکومنٹ ایشو ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے. تو اب اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آئے تو اس میں معاف کیجیے گا, اس میں دونوں کو برا بھلا کہوں گا, موجودہ حکومت بھی پچھلی حکومت بھی دونوں نے کہا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی, وہ صرف امریکہ جو ہے اور دوسرے دنیا کے ممالک جو ہیں وہ صرف تجارتی مفادات دیکھ رہے ہیں اور کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے. اور کون سا مفاد؟ اچھا, پھر یہ جو ہے ہمارے کیا ان کا نام ہے خواجہ حسین صاحب نے بھی یہی کہا وہ صرف تجارتی مفادات دنیا دیکھ رہی. بھائی یہی دیکھا جاتا ہے, تجارتی مفاد ہوتا ہے یہی ہے, اور معاشی مفاد ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی مفاد نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے تو اس سے پڑھایا جاتا ہے کہ پڑھ کے آپ امتحان دے کے پاس کر جائیں. ملکوں کے تعلقات میں اخلاقیات, رکھ رکھاؤ, طور طریقہ نہیں ہوتا, صرف مفادات ہوتے ہیں اور سب سے پہلے معاشی مفادات. سر اور معاشی مفادات کو پی ڈی ایم کے لوگوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کی تو پوری سیاست جو ہے وہ معاشی مفاد کی گھومتی ہے. تو دیکھیے وہ بات تو صحیح ہے. اور سر اس کے بعد جو مودی صاحب نے ایک وہ ایڈنگ سالٹ ٹو انجری والا جو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ٹویٹ آیا کہ پاکستان کے بارے میں ہم بالکل فکر مند نہیں ہے, پاکستان تو اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گا. That was very insulting. 2019 والا جو ان کا بیان تھا نا, جی اس کو انہوں نے ٹویٹ میں کو ریپیٹ کیا. جی That was very insulting. ہاں انسلٹنگ ہے, لیکن اب وہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے بھارت. ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ جب وہ ہمارے خلاف کرکٹ کھیلنے سے انکار کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا, وہ کہتا ضرور ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اگر بھارتی ٹیم آئے گی پاکستان تو پاکستانی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. اسے پتہ ہے کہ پروٹیکٹ کر لیں گے, وہ پتہ ہے کہ لاہور اسٹیڈیم میں سارے فوجی بٹھا دیں گے, کسی کو آنے ہی نہیں دیں گے, فل پروٹیکشن کر کے آپ کو میچ کھلا سکتے ہیں. اصل میں وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم اور آپ برابر نہیں ہیں. جی اب ہم جس طرح چاہیں گے اس طرح ہوگا, اور ہو گیا, یعنی اور ہو رہا ہے. کرکٹ کونسل مجبور ہو گئی. ایشیا کپ جو ہے آپ کا تھا سارا کا سارا, اب آپ کے 6 میچز ہوں گے, 9 میچز سری لنکا میں ہوں گے بھارت کے کہنے پہ. یعنی یہ ہوتا ہے کہ چلو جی جو بھارت کے میچز ہے صرف وہاں رکھ دیا تھے, نہیں 9 میچز وہاں ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ورلڈ کپ میں بھی دیکھیں اس میں بھی ہوگا, پاکستان کو جانا پڑے گا. سر ابھی وہ جو آئی سی سی ہے وہ انڈین کرکٹ کونسل ہے, انہی کے لوگ ان کی ہر کمیٹی میں بیٹھے ہوئے, پیسے ہیں, سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے. سر طاقت اور پیسے کی گیم ہے ساری. آئی پی ایل نے انڈین کرکٹ میں اتنا پیسہ ڈال دیا ہے کہ اب آپ یاد ہوگا ایک زمانے میں ساری دنیا کے کرکٹر جا کے کاؤنٹی کھیلنا چاہتے تھے انگلینڈ میں کہ اس سے ان کی ماہانہ زیادہ نہیں تو 5-10-15 ہزار ڈالر تک خوشحال ہو جاتے تھے. اب تو بلینز آف ڈالرز کی کہانی چلی گئی. اتنے ہو جاتے تھے کہ کہیں جیسے عمران خان نے ان پیسوں سے ایک اپارٹمنٹ بنا لیتا لنڈن میں, یہاں تک بات ہوتی. لیکن اب تو ملینز آف ڈالرز بنتے ہیں اور آئی پی ایل سے بنتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں
چند آسٹریلین کھلاڑیوں نے اپنی نیشنل ٹیم کے میچز چھوڑ دیے IPL کھیلنے کے لیے. اس میں اتنا پیسہ ہے. تو جب جس کے پاس پیسہ ہوگا, مجھے جس بات پہ غصہ آتا ہے, ہمارے ایک دوست ہیں مسلم لیگ کے, آج انہوں نے فرمایا ٹویٹر پہ, کہنے لگے ارے وہ بندر اس کی کون سنتا ہے. میں نے کہا کون سا بندر؟ کہنے لگے وہ مودی کون سنتا ہے, ارے انڈیا کو کون پوچھتا ہے. ارے نہیں بھائی, سب سن رہے ہیں اس کی, انڈیا ہی کو پوچھا جا رہا ہے. لیکن اس وقت جو چیز پاکستانیوں کو سمجھ لینی چاہیے, اور یہ ہم اپنے جو یہاں ڈائسپورا سے ڈسکشنز ہوتی ہیں, جو پاکستانی ڈائسپورا ویسٹرن کنٹریز میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہی ایکٹیو بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا وغیرہ پہ. چائنا وغیرہ میں تو اتنا سوشلی ایکٹیو نہیں ہوتا سوشل میڈیا پہ. وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ویسٹ کے پرزم سے دیکھتے ہیں, اور ویسٹ میں ایک اسٹریٹجک الائنمنٹ انڈیا کے ساتھ ہو چکی ہے. تو لہٰذا آپ کو ہر فرنٹ پہ انڈیا اوپر نظر آئے گا. اسٹریٹجک الائنمنٹ ہو چکی ہے, اور معاشی طور پہ بھی ہر جگہ انڈین چھائے ہوئے ہیں. جی ہر کمپنی میں چھائے ہوئے, ہر کمپنی میں, ہر جگہ. اور میرا خیال ہے, اب کہا تو یہ تھا کہ ہو جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے خوشحالی میں وہ جو یہاں سب سے بڑی, سب سے خوشحال جو سمجھ جاتی ہے جوئش کمیونٹی, اس کے برابر پہنچ چکے ہیں, اور شاید اس سے آگے نکل جائیں. نمبرز میں زیادہ ہے نا سر, نمبرز میں تو زیادہ نکل جائیں گے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانیوں کو کچھ لیسنز لینے چاہیے ایرانیوں سے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ بہت عرصے سے امریکہ کی بیڈ بکس میں ہے, مگر یہاں ایرانی کمیونٹی جو ہے وہ تھرائیو کر رہی ہے, اپنا کام کر رہی ہے. نہیں, لیکن وہ تو وہ ہے نا کہ جو موجودہ جو سسٹم ہے یا جو حکومت ہے ایران میں, اس کے مخالف ہی. نہیں, اس کے مخالف صحیح, لیکن ایرانی ڈسینٹ تو ہے نا. ہاں, لیکن وہ تو کر سکتے ہیں نا. وہ تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو, جو ہمارے پاکستانی ہیں, ان کو اپنے ذہن سے اب یہ بات نکال دینی ہوگی کہ ہم انڈیا کے برابر ہیں, یا پاکستان اور انڈیا ایک ہائیفنیٹڈ ریلیشن شپ ہے, وہ امریکہ نے ختم کر دی ہے. اس کی جو بھی ریزنز ہیں, اس میں پاکستان کا کچھ قصور ہے اور کچھ نہیں ہے. نہیں ہے, ہمیشہ قصور نہیں ہوتا. جی دیکھیے, یہ بات ریالٹی ہے, قصور نہیں ہوتا. آپ صرف کہنے ہم نے یہ غلط, عمران خان نے یہ کر دیا, نواز شریف نے کر دیا. نہیں یار, بات یہ ہے کہ 6 گنا بڑا تھا جی پر ہمیشہ سے. اگر آپ شروع سے دیکھیں تو پہلے کوشش تھی ان کی کہ ان کی بھارت سے دوستی ہو جائے, لیکن بھارت رشیا کے قریب چلا گیا تو یہ آپ کی طرف آ گئے. بالکل. تو وہ اس کے سائز کی وجہ سے لوگ جاتے تھے, اور اب معاشی طور پہ آپ سے 20 گنا بڑا ہو گیا. ایسے ہی ہے, تو وہ تو لوگ جائیں گے ہی. آپ پسند ہوئے کچھ حقیقتیں ہیں جن کا ادراک ہمیں کر لینا چاہیے, اور نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ میں اور آپ جا کے بھولو پہلوان کو چیلنج کر دی. وہ دونوں انوکھی والی بات آئے گی کہ تو اس میں ناراض ہونے کی یا ہرٹ ہونے کی یا ڈپریس ہونے کی یا ہمیں غدار کہنے کی بھی ضرورت ہے. بھائی, ہم غداری نہیں کر رہے ہیں, ہمیں محبت ہے پاکستان سے, اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جیسے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلے تیاری کر لو, پھر لڑو. ہم تو تیار نہیں ہیں, تو پہلے تیاری تو کرو. اور لڑائی اب ضروری نہیں کہ فزیکل لڑائی ہو, معاشی لڑائی ہے, مقابلہ کرنا. کہ اگر آپ نے ایجوکیشن میں, IT میں, ٹریڈ میں مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے پریپریشن. صاحب, یہاں ایک بڑی ایک عام سی چیز جو آپ کی اور میری دونوں کی مشاہدے, آپ میں جیسے کہوں گا فوراً ایگری کریں گے کہ ہمارے زیادہ تر یہاں انسکلڈ لیبر آتے ہیں, اس میں انڈیا کے اسکلڈ لیبر آتے ہیں. ایسا ہی ہے, تو یہ ہم بھی کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. جی, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ, پوائنٹ یہ ہے کہ سر ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے, مگر فار دا شارٹ رن, ایٹ لیسٹ ان دا نیئر فیوچر, پاکستان جو ہے وہ آپ کو دبا ہوا دکھائی دے گا, انڈیا چھایا ہوا دکھائی دے گا. یہ حالات اسی طرح چلیں گے کیونکہ ویسٹرن ورلڈ کی الائنمنٹ انڈیا کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہماری الائنمنٹ چائنا سے ہو جائے یا ایسٹ سے ہو جائے تو شاید ہم وہاں پہ کچھ نظر آئے, مگر ہم تو خود کنفیوز چل رہے ہیں, ہمیں اب کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ الائنڈ ہیں. ہم تو اپنے ساتھ بھی الائنڈ نہیں ہے. بہرحال یہ ایک جیسے سارے پاکستانیوں نے تھوڑا سا اس پہ دکھ اور تکلیف محسوس کی ہوگی کہ جس طرح سے مودی صاحب کو یہاں پہ ٹریٹ کیا گیا, ویلکم کیا گیا, ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوئی, دکھ ہوا ہمیں بھی. جی ہاں, لیکن یہ حقیقت ہے. جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے وہ ایوب خان صاحب کے وزٹ کا پرانا ویڈیو نکال کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس وقت ہم الائٹ تھے, اس وقت ہم الائنڈ, یا شارجہ کا میچ دیکھ لیں, یا شارجہ کا میچ دیکھ لیں. آج کے لیے اتنا ہی. پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ کلک آن دا بیل آئیکن. تھینک یو ویری مچ فار سپورٹنگ اس. خدا حافظ.